السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الحج کی آیت نمبر 25 سے 29 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم۔ بلا شبہ جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام کی زیارت سے روکتے ہیں، وہ مسجد حرام جس میں ہم نے وہاں کے باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر رکھے ہیں، اور جو کوئی ازراہ ظلم مسجد حرام میں کجروی اختیار کرے گا، ایسے لوگوں کو ہم دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اس سے مراد کفار مکہ ہیں، جنہوں نے مسلمانوں پر یہ پابندیاں لگا رکھی تھیں کہ وہ نہ بیت اللہ میں نماز ادا کر سکتے ہیں، نہ طواف کر سکتے ہیں، اور نہ حج و عمرہ کے ارکان بجا لا سکتے ہیں۔ ایک تو وہ خود مشرک اور کافر تھے، کعبے کو بھی بتوں کی نجاستوں سے بھر رکھا تھا، پھر مزید یہ کہ توحید پرستوں پر سب راہیں انہوں نے مسدود کر رکھی تھیں۔ 1400 مسلمان نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت میں عمرہ کرنے کے لیے آئے تو ان سے جنگ کی ٹھان لی، اور حدیبیہ کے مقام تک پہنچ کر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابیوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا، اور مسلمانوں پر یہ پابندیاں فتح مکہ تک بستور جاری رہیں۔ فتح مکہ کے بعد جب کفر کا زور ٹوٹ گیا تو یہ پابندیاں خود بخود ختم ہو گئیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق ہی اس آیت میں ارشاد ہے کہ آخرت میں انہیں دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے حقوق ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ اور باہر سے آنے والے لوگوں کو برابر کے حصے دار قرار دیا ہے، اور آیا ان حقوق کا اور ان کی برابری کا تعلق صرف بیت الحرام یا کعبے سے ہے یا پورے حرم مکہ سے؟ جہاں تک صرف بیت اللہ کا تعلق ہے اور اس میں نماز، طواف اور ارکان حج بجا لانے کا تعلق ہے تو اس میں اہل مکہ اور بیرونی حضرات کے اس حق عبادت میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ اہل مکہ کو قطعاً یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ بیرونی حضرات کو، باہر سے آنے والے حضرات کو حرم میں داخل ہونے، نماز ادا کرنے، طواف کرنے یا ارکانوں حج و عمرہ بجا لانے سے روکیں، کیونکہ اس حق میں اہل مکہ اور بیرونی حضرات سب برابر کے حصے دار ہیں۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ آیا اس حق کا تعلق پورے حرم مکے سے بھی ہے یا نہیں، یعنی کیا پورے حرم مکہ کے دروازے باہر سے آنے والے حضرات کے لیے کھلے رہنے چاہیے کہ وہ جب بھی چاہیں حرم مکہ میں، مکہ کے اندر جس جگہ چاہیں آ کر ڈیرے ڈال دیں اور رہیں اور سہیں، اور ان سے کوئی کرایہ وغیرہ بھی وصول نہ کیا جائے؟ اس اختلاف کی دو وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ ارکان حج میں سے پیشتر کا تعلق صرف بیت اللہ سے نہیں بلکہ حرم مکہ سے ہے۔ صفا، مروہ، مینا، مزدلفہ، عرفات، مشعر الحرام سب
بیت اللہ کی حدود سے باہر ہیں، جبکہ حرم مکہ میں داخل ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بعض مقامات پر مسجد حرام کا ذکر کر کے اس سے حرم مکہ مراد لیا ہے۔ مثلا ارشاد باری تعالیٰ ہے ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی یہ رعایت اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ کوئی شخص مسجد حرام کے اندر رہائش پذیر نہیں ہوتا، مسجد حرام کے اندر نہیں رہتا، یہاں لازماً مسجد حرام ہے، مراد حرم مکہ ہی ہو سکتا ہے، یہاں لازماً مسجد حرام سے مراد حرم مکہ ہی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا مائے حرام میں جنگ کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ پھر اس سے اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا حرم میں زمین اور مکان کی خرید و فروخت اور اس سے آگے ان کی ملکیت اور وراثت بھی جائز ہے یا نہیں؟ اور یہ بات تو احادیث سے ثابت ہے کہ اسلام سے پہلے مکہ کے مکانات اور زمینوں پر لوگوں کے حقوق ملکیت و وراثت اور حقوق بیع و اجارہ قائم تھے، جو اسلام کے بعد بھی قائم رہے اور اسلام نے انہیں منسوخ نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد عقیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر قبضہ کر لیا، پھر اسے اس نے بیچ بھی دیا۔ چنانچہ حجت الوداع کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں قیام فرمائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا عقیل نے ہمارے لیے مکان چھوڑا ہی کب ہے کہ ہم اس میں رہیں۔ بخاری کتاب المناسک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نافع بن عبد الحارث نے مکہ میں صفوان بن امیہ سے ایک گھر جیل خانہ بنانے کے لیے اس شرط پر خریدا کہ اگر حضرت عمر اس خریداری کو منظور کریں گے تو میں اس کی خرید، اس کی بیع جو ہے پوری ہوگی۔ بصورت دیگر صفوان کو 400 دینار کرائے کے مل جائیں گے۔ بخاری کتاب فی الخصومات۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حرم میں مکانوں کی خرید و فروخت بھی جائز ہے اور کرایہ لینا بھی۔ ان سب امور کو سامنے رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مکہ اور منی میں مکانوں کا کرایہ نہ لینا مستحب ہے، تاہم اس کے جواز سے انکار مشکل ہے، اور امام بخاری کا اپنا موقف یہ ہے کہ حرم مکہ میں مکانوں کی خرید و فروخت اور وراثت وغیرہ سب کچھ جائز ہے۔ یعنی جو شخص جان بوجھ کر وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو شخص جان بوجھ کر مکہ میں بے دینی یا شرارت کی کوئی بات بھی کرے گا، کسی کے لیے برا سوچنا یہ بھی حرام ہے، کوئی بات شرارت کی بھی کرے گا یا اس کے احترام کو ملحوظ نہ رکھے گا تو اس کو کسی دوسرے مقام پر یہی جرائم کرنے کی نسبت سے دوگنی سزا ملے گی۔ مکہ کی حرمت کے پیش نظر وہاں جو کام کرنے ممنوع ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے صاف ہے کہ مکہ میں یہ کام، مکہ کی حرمت کے پیش نظر یہ کام کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ امام ابو جعفر ابن جریر نے جابر بن عبداللہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کو حرم اور امن والا قرار دیا تھا، اور میں مدینہ اور اس کے دونوں کناروں کے درمیان کے علاقے کو حرم قرار دیتا ہوں، لہذا لا يصاد صیدها ولا تقطع عظاها، لہذا اس کے شکار کو نہ مارا جائے اور نہ اس کی گھاس کو کاٹا جائے۔ اسے امام نسائی نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے اور امام مسلم نے بھی اسے بیان کیا ہے۔ کچھ دوسری احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو آسمان و زمین کے پیدا فرمانے سے بھی پہلے حرم قرار دے دیا تھا،
جیسا کہ صحیحین میں عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ارشاد فرمایا تھا، ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض وهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة وانه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي الا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتفت لقطته الا من عرفها ولا يختلى خلاها۔ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن حرمت والا قرار دے دیا تھا جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ کے حرام قرار دینے کی وجہ سے قیامت کے دن تک یہ شہر حرمت والا ہے، عظمت والا ہے، عزت والا ہے۔ مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس شہر میں جنگ و قتال حلال نہیں تھا، اور میرے لیے بھی ایک دن کے کچھ حصے میں اسے حلال قرار دیا گیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ ایک دن کے کچھ حصے کے بارے میں وہ کون سا دن ہے، وہ فتح مکہ کا دن، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ دنوں کے لیے، کچھ وقفے کے لیے حلال کر دیا گیا تھا، اور آپ نے یہاں پر کافروں کو شکست دی تھی اور آپ نے فتح مکہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پر فتح دی تھی، اور جس مکہ سے لوگوں نے آپ کو، اہل مکہ نے، کفار مکہ نے نکال دیا تھا، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں اس مکہ کو فتح عطا فرمائی، اور فتح مکہ آپ کے ہاتھ پر ہوا۔ بس ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حصے میں، ایک دن کے کچھ حصے میں اسے حلال قرار دے دیا گیا، اور اب اللہ تعالیٰ کے حرام قرار دینے کی وجہ سے یہ روز قیامت تک حرمت والا ہے۔ اب کوئی بھی یہاں پر جنگ و جدال نہیں کر سکتا، لہٰذا اس کے کانٹے کو نہ کاٹا جائے، کانٹوں کو نہ کاٹا جائے، اس کے شکار کو نہ بھگایا جائے، اس کی گری پڑی چیز کو صرف وہی شخص اٹھائے جو جانتا ہو یہ کس کی ہے، وہ اٹھا کر اس کو دے دے، لیکن اگر نہیں جانتا کہ یہ گری ہوئی چیز چاہے وہ گھٹیا ہو یا بڑھیا ہو، اس کو نہ اٹھائے، اور اگر جانتا ہے کہ یہ فلانے کی چیز ہے تو اس کو اٹھا کر اس کو دے سکتا ہے، اگر نہیں جانتا تو اس کو بالکل نہ اٹھائے۔ یہ حرمت مکے والوں نے نہیں رکھی، حکومت نے نہیں رکھی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی حرمت رکھی ہے، مکہ کی حرمت رکھی ہے۔ اسی طرح اس کی گھاس کو بھی نہ کاٹا جائے۔ حضرت عباس نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خر نامی گھاس کے کاٹنے کی اجازت دے دیجیے، کیونکہ یہ گھروں میں اور لوہاروں کی بھٹیوں میں استعمال ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا الا الازخر، ہاں ازخر نامی گھاس مستثنا ہے۔ یہ الفاظ صحیح مسلم کی روایت کے ہیں، جبکہ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے بھی اس سے ملتی جلتی حدیث مروی ہے۔ مندرجہ بالا امور میں پیشتر کام ایسے ہیں جو دوسرے مقامات پر کرنے جائز ہیں، مگر حرم مکہ میں کعبے کی حرمت کی وجہ سے کرنے جائز نہیں ہیں۔ پھر ایسے کام مثلا الحاد، بے دینی اور شرارت کے کام جو دوسرے مقامات پر بھی ممنوع ہیں، انہیں اگر حرم مکہ میں کیا جائے تو یہ جرم کتنا شدید ہو جائے گا، پھر اس نسبت سے اس کی سزا میں بھی اضافہ ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت الحرام کی جگہ تجویز کی تھی، اور انہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک مت بنانا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھنا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کعبے کو تعمیر کیا تھا، جس کے اب نشانات بھی زمین بوس ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آندھی چلائی جس سے اوپر کی مٹی اور ریت اڑ کر دور چلی گئی، اور کعبے کی بنیادیں ننگی اور ظاہر ہو گئیں۔
انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ ملا کر کعبے کی تعمیر شروع کی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ اس گھر کی بنیادیں خالص توحید پر رکھو، کوئی شخص یہاں آ کر اللہ کی عبادت کے سوا کوئی مشرکانہ رسوم نہ کرے۔ لیکن مشرکین مکہ نے جو دین ابراہیمی کی پیروی کے مدعی تھے، اس ہدایت کی ایسی نافرمانی کی کہ وہاں 360 بت لا کر کھڑے کر دیے۔ بالآخر فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے اس گھر کو بتوں کی نجاست سے پاک کیا۔ سبحان اللہ۔ آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ نیز یہ کہ لوگوں میں حج کا اعلان کیجیے، عام اعلان کر دیجیے کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور چھریرے یعنی پتلے بدن کے اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں۔ اللہ کے گھروں یعنی مساجدوں کو صاف ستھرا رکھنا اتنا افضل عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولو العزم انبیاء کو خصوصاً اس کام کی ہدایت کی کہ صفائی سے مراد ظاہری صفائی بھی ہے، اور احادیث میں اس کی بھی تاکید آتی ہے۔ لیکن اللہ کے گھروں کی اصل پاکیزگی اور صفائی یہی ہے کہ وہاں اللہ کے سوا کسی دوسرے کو نہ پکارا جائے اور نہ ہی وہاں اللہ کے بجائے اللہ کے پیاروں کا ذکر، اذکار اور کرامات بیان کی جائیں۔ جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان عام کر دیجئے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ لوگوں میں اعلان عام کر دیجئے کہ وہ حج کے لیے یہاں آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، اللہ جی یہاں میری آواز کون سنے گا؟ بیابان ہے، کوئی بھی تو نہیں ہے، کون میری آواز سنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اعلان کر دو، آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر پکارا، لوگوں اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، لہذا حج کے لیے آؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آواز ہر اس شخص جب ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا اور حج کے لیے لوگوں کو بلایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آواز ہر اس شخص اور اس روح تک پہنچا دی جس کے لیے حج اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا تھا، اس کے مقدر میں لکھا تھا، اور اس کی روح نے اس اعلان پر لبیک کہہ دیا۔ اللہ اکبر۔ دور دراز سے لوگ حج کے لیے چلے آئے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں جیسا کہ اس آیت میں ہے ضامر یأتین من کل فج عمیق، یہاں ضامر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ضامر وہ جانور ہے جو خوراک کی کمی کی وجہ سے نہیں بلکہ سدھانے اور مشق کی کثرت کی وجہ سے دبلا پتلا اور بہت پھرتی والے بدن کا ہو جاتا ہے، اور تیز تیز دوڑنے والا ہوتا ہے کہ مقابلے میں وہ اتنا تیز دوڑنے والا بن جاتا ہے مشق کرنے کی وجہ سے، کثرت مشق کی وجہ سے اتنا تیز رو ہو جاتا ہے اور اتنا تیز بھاگنے والا بن جاتا ہے کہ مقابلہ جب اس سے کیا جائے تو وہ سب سے آگے نکل جاتا ہے۔ اور جو جانور بھوک کی کمی کی وجہ سے دبلا ہو اسے عجف کہتے ہیں۔ عرب میں ضامر کا لفظ عموماً اونٹ کے لیے مختص ہو گیا، خواہ وہ نر ہو یا مادہ، اور اونٹ کا نام بطور خاص اس لیے لیا گیا کہ اس زمانے میں اور اس علاقے میں اونٹ ہی آمد و رفت اور نقل و حرکت کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، تاکہ لوگ وہ فائدے مشاہدہ کریں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور جو جانور ہم نے انہیں عطا کیے ہیں ان پر مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لیں۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ، یہ فائدے صرف دینی ہی نہیں بلکہ اس اجتماع حج سے کئی قسم کے سیاسی، اقتصادی، معاشی اور تمدنی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، اور تمام مسلمانوں کو ایک مرکز وحدت میسر آتا ہے۔ یہ حج ہی کی برکت تھی
کہ قریش مکہ کو جو بیت اللہ کے متولی تھے پورے عرب میں ایک امتیازی مقام حاصل تھا، اور یہ حج کی برکت تھی کہ لوٹ مار کے دور میں بھی کم از کم 4 مہینے لوگ امن و امان سے سفر کر سکتے تھے۔ یہ حج ہی کی برکت تھی کہ مکہ ایک عالمی تجارتی منڈی بن گیا تھا۔ اس تجارت سے اگرچہ بیرونی حضرات بھی خاصا فائدہ اٹھاتے تھے، تاہم سب سے زیادہ فائدہ اہل مکہ ہی کو پہنچتا تھا، اور یہ حج کی برکت ہے کہ یہاں سے اٹھائی ہوئی آواز دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جاتی ہے۔ فی ایام معلومات سے بعض علماء نے 1 تاریخ سے 10 ذی الحجہ تک کے دن مراد لیے ہیں، مگر یہ اس صورت میں جبکہ اللہ کے ذکر کو عام سمجھا جائے، اور اگر اللہ کا نام لینے کو قربانی کے جانوروں سے متعلق سمجھا جائے تو یہ بعض کے نزدیک 10 ذی الحجہ اور اس کے بعد کے 2 دن ہیں، اور بعض کے نزدیک 3 دن، یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر تک ان کے نزدیک قربانی کرنا جائز ہے۔ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام سے مراد اونٹ، گائیں، بھیڑ، بکری وغیرہ ہیں جن کی قربانی دی جاتی ہیں، اور یہ اسی صورت میں حلال ہوں گے جب ذبح کرتے وقت ان پر اللہ کا نام لیا جائے۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کا نام بھی لیا جائے یا عمدن اللہ کا نام چھوڑ دیا جائے تو ایسے ذبح شدہ جانور کا کھانا حلال اور جائز نہیں ہوگا، اور اگر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا بھول جائے تو قربانی جائز اور حلال ہی رہے گی، جب یاد آئے اسی وقت ہی اللہ کا نام لے لیا جائے۔ اگرچہ ذبح کے وقت کی کئی دعائیں منقول ہیں، مسنون ہیں، تاہم مختصر سے مختصر الفاظ جو قربانی کے وقت کہے جا سکتے ہیں وہ ہیں بسم اللہ، اللہ اکبر۔ آگے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا، وہ امور جو دور جاہلیت میں نیکی سمجھے جاتے تھے مگر اسلام نے ان میں اصلاح کی۔ جاہلی دور میں کئی کام ایسے تھے جنہیں نیکی کے کام اور معروف سمجھ کر بجا لایا جاتا تھا، مگر اسلام نے ان میں اصلاح کی، جیسے سفر حج میں حجامت نہ کرنا، پیدل روانہ ہونا، وہ ہمیشہ پیدل چلتے تھے، اور جب حج کرنے کے لیے جاتے تھے تو حجامت نہیں کرتے تھے، یعنی بال نہیں کٹواتے تھے، صفائی نہیں کرتے تھے، مشکل کے وقت بھی قربانی کے جانور پر سوار نہیں ہوتے تھے، سفر سے واپسی پر گھر کے پچھواڑے سے داخل ہوتے تھے، یعنی پیچھے سے داخل ہوتے تھے، دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، صفا مروہ کے طواف کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، عرفات کے قیام کو ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ ایسے ہی امور میں سے ایک یہ بات تھی کہ وہ قربانی کے گوشت سے خود کچھ بھی نہیں کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ کہہ کر فَكُلُوا مِنْهَا، یہ الفاظ کہہ کر ان کی غلط فہمی کا ازالہ فرما دیا۔ آگے فرمایا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، انہیں تم خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قربانی کے گوشت سے غنی قسم کے، مالدار قسم کے لوگ کھا ہی نہیں سکتے، بلکہ یہ ہے کہ محتاجوں اور فقراء و مساکین کو ضرور شامل کیا جائے، اور خود کھانے کا بھی یہ مطلب نہیں کہ اس میں سے ضرور کھایا جائے، بلکہ یہ ہے کہ قربانی کا گوشت خود کھانے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول ہے کہ ایک حصہ خود رکھ لو، ایک حصہ اپنے ہمسایوں اور رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، اور ایک حصہ فقراء و مساکین میں۔ یہ صرف حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول ہے، حدیث نہیں ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ تینوں حصے برابر کے ہوں، بلکہ حسب ضرورت اس میں کمی پیشی کی جا سکتی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اپنے لیے حصہ تیسرے سے کم رکھا جائے اور فقراء کے لیے تیسرے حصے سے زیادہ رکھا جائے۔ آگے فرمایا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، پھر اپنا میل کچیل دور کر دو اور اپنی نظریں پوری کر لو اور اس قدیم گھر کا طواف کرو۔ یعنی مطلب یہ ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنے کے بعد حج کرنے والے حضرات حجامت بنوائیں، ناخن کٹوائیں، نہائیں دھوئیں اور راستے کی گرد اور میل اور کچیل کو دور کریں، اور احرام کھول کر عام لباس پہن لیں،
یہ 10 ذی الحجہ کو ہے۔ عرفات سے مزدلفہ جائیں، مزدلفہ میں رات گزاریں، اور مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد یوم النحر یعنی حج کی 10 تاریخ کو نہائے دھوئیں، حجامت بھی بنوا سکتے ہیں، حجامت بنوائیں، ناخن بھی کٹوائیں، نہائے دھوئیں، اور راستے کی جتنی بھی میل کچیل ہے جو 2 دن سے جسم پر ہے وہ سب دور کریں اور احرام کھول کر عام لباس پہن لیں۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ احرام کھولنے کے بعد احرام کی دوسری پابندیاں سب ختم ہو جاتی ہیں، لبیک بھی ختم ہو جاتی ہے، مگر اپنی بیوی کے پاس جانا اس وقت تک جائز نہیں ہوتا جب تک آدمی طواف افاضہ نہ کر لے، جس کا ذکر اسی آیت کے آخری جملے میں ہے، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ جو بھی نظر کسی حاجی نے اس موقع کے لیے مانی ہو، اور بعض کے نزدیک نظر سے مراد وہی قربانی یا قربانیاں ہیں جن کا حاجی ارادہ رکھتا ہے، جس کا حاجی نے ارادہ کر رکھا ہو۔ بیت العتیق، عتیق کا ایک معنی آزاد ہے، اس لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر پر کسی ظالم اور جابر بادشاہ کا قبضہ نہیں ہو سکتا، اور ایسے حملہ آوروں کا وہی حشر ہوگا جو اصحاب الفیل کا ہوا تھا، حتیٰ کہ یاجوج ماجوج کی نکلنے کے بعد بھی قیامت تک بیت اللہ کا طواف اور حج آزادانہ طور پر ہوتا رہے گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بیت اللہ کا نام بیت العتیق اس لیے ہوا کہ اس پر کبھی کوئی ظالم غالب نہیں ہوا، کسی ظالم نے اس پر قبضہ نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کبھی بھی غالب نہیں کیا۔ ہاں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک لشکر کعبے پر چڑھ آئے گا، جب وہ بیدہ کے کھلے میدان میں پہنچیں گے تو سب کے سب اول سے آخر تک زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ بخاری۔ البتہ قیامت کے بالکل نزدیک ایک چھوٹی پنڈلیوں والا کالا حبشی کعبے کو گرانے آئے گا اور وہ اسے گرا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا میں کعبے کے گرانے والے اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں، ایک کالا پھڈا یعنی قدم کے اگلے حصے کو قریب اور ایڑیوں کو دور کر کے چلنے والا آدمی اس کا ایک ایک پتھر اکھیڑ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا گویا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بخاری۔ اور عتیق کا دوسرا معنی ہر وہ چیز ہے جس کے قدیم ہونے کے باوجود اس کی شرافت، نجابت اور احترام میں کوئی فرق نہ آئے، زندہ جاوید۔ اسی لحاظ سے کعبہ کو بیت العتیق کہتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو رمی الجمار یعنی کنکریاں مارنے کے بعد 10 ذی الحجہ کو صرف ایک شیطان کو کنکری مارنی ہے اور وہ بڑا شیطان ہے، اس کو کنکری مارنے کے بعد قربانی کرنی ہے، پھر غسل کرنا ہے، اور احرام کھولنے کے بعد بیت اللہ کا طواف کرنا ضروری ہے۔ اس طواف کو طواف افادہ یا طواف زیارت کہتے ہیں۔ یہ طواف حج کا رکن ہے اور واجب ہے۔ احرام کی پوری پابندیاں اس طواف کے بعد ہی ختم ہوتی ہیں، اور اگر طواف کرنے والا بیمار یا لاغر ہو تو سوار ہو کر بھی طواف کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حج اور قربانی کے کچھ احکام تو سابقہ پچھلی 4 آیتوں میں ہم بیان کر چکے ہیں، اور کچھ آئندہ آیات میں انشاءاللہ بتائیں گے، اس لیے میں مناسب سمجھتی ہوں کہ یہاں کچھ متعلقہ مسائل اور احادیث بھی آپ کو بتا دی جائیں۔ حج کے بارے میں اور قربانی کے بارے میں کچھ احادیث بتاتی جائیں اور بتا دی جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کو حج مبرور نصیب فرمائے، اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آپ سب اپنے قدموں سے چل کر اللہ پاک کے اس پاک گھر میں آئیں اور اپنے پیروں سے چل کر طواف کریں، کعبے کے چاروں طرف 7 چکر لگائیں۔ 7 چکر لگانے سے کعبے کے چاروں طرف 7 چکر، حجر اسود سے پہلا چکر شروع ہوتا ہے اور
حجر اسود پر ہی آن کر ایک چکر ہوتا ہے. اس طرح 7 چکر لگانے کے بعد پھر 2 نفل، جیسے میں نے پہلے بیان کر چکی ہوں، 2 نفل پڑھنے ہیں اور وہ مقام ابراہیم کے سامنے پڑھنے ہیں. لیکن اگر حاجی بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، رش بہت ہوتا ہے اور وہ گہرا باندھ کر ان کے مرد جو ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں اور بیچ میں عورتیں نماز پڑھتی ہیں، یا مرد نماز پڑھتے ہیں تو چاروں طرف گہرا باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، دونوں بیچ میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور رش اتنا ہوتا ہے تو ڈر ہوتا ہے کہ کوئی گردن دبا دے یا پیر کے اوپر چڑھ جائے تو ٹانگ ٹوٹ جائے. اور کہتے ہیں نہیں، مقام ابراہیم کے پاس ہی ہم نے 2 نفل پڑھنے ہیں. نہیں، ٹھیک ہے، جب رش نہیں ہے تو مقام ابراہیم کے سامنے 2 نفل پڑھ لیجئے، حج کے طواف کے جو واجب ہیں اور جو پڑھنے ضروری ہیں. لیکن اگر رش بہت زیادہ ہے اور جگہ نہیں ہے تو یہ 2 نفل پڑھنے ضروری ہیں، چاہے آپ حرم کے کسی بھی کونے میں کہیں پہ بھی پڑھ لیں رش کے وقت میں. برا بن عازب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن خطبے کے دوران فرمایا، آج کے دن ہمیں پہلے نماز ادا کرنی چاہیے، پھر واپس جا کر قربانی کرنی چاہیے. جس نے اس طرح کیا وہ ہماری سنت پر چلا، اور جس نے قربانی نماز سے پہلے کر لی اس کی قربانی ادا نہیں ہوئی، بلکہ اس نے اپنے گھر والوں کے لیے گوشت کی خاطر بکری کاٹی. اس پر حضرت ابو بردہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو نماز سے پہلے ہی ذبح کر لیا اور اب میرے پاس کوئی بکری نہیں، صرف ایک جزعہ یعنی پٹھیا ہے جو مسنہ 2 سال کی، 2 ندی یا 2 سال کی سے بہتر ہے. مسنہ ہے جو 2 سال کی سے بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا وہ قربانی کر لو اور تمہارے بعد کسی کو ایسا کرنا ناکافی اور درست نہیں ہوگا. یعنی تم کر لو لیکن اس کے بعد کسی کو ایسا کرنا درست نہیں ہوگا. بخاری کی حدیث ہے. اس حدیث سے 2 باتیں معلوم ہوئی. ایک یہ کہ قربانی نماز عید کے بعد ہی ہو سکتی ہے. دوسرے، اگر بکری قربانی دینا ہو تو اس کا مسنہ ہونا ضروری ہے، یعنی 2 سال کا ہونا ضروری ہے. سیدنا یونس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے مینڈھے قربانی کیے. میں نے دیکھا آپ اپنا پاؤں ان کے منہ کے ایک جانب رکھے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے تھے. بخاری کی حدیث ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قربانی کا جانور خوبصورت اور موٹا تازہ ہونا چاہیے. نمبر 2، ایک شخص ایک سے زیادہ قربانیاں بھی دے سکتا ہے. نمبر 3، جانور کو لٹا کر اور اسے خوب قابو کر کے ذبح کرنا چاہیے. ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے اور اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا بھی افضل ہے. سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم مینا میں تھے کہ گائے کا گوشت لایا گیا. میں نے پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے ایک گائے قربانی کی ہے. بخاری. اس حدیث سے معلوم ہوا، نمبر 1، صاحب استطاعت کو اپنے گھر والوں کی طرف سے الگ قربانی دینا سنت ہے. نمبر 2، حج کرنے والوں کو قربانی مینا کے مقام پر کرنی چاہیے. حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر اسی مذبح میں قربانی ذبح کیا کرتے تھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کیا کرتے تھے. یعنی مینا کا سارا علاقہ بھی مذبح نہیں کہ ہر جگہ جہاں بھی کھڑے ہو کر کوئی چاہے تو قربانی کر لے، نہیں، بلکہ قربانی جہاں انہوں نے جگہ بنائی ہے قربانی کی اور جہاں قربانی ہوتی ہے اس جگہ میں جا کر جہاں مذبح خانہ انہوں نے بنایا وہاں پر جا کر کرنی چاہیے. حضرت جابر بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج سن ہجری کی کیفیت بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہر کی جگہ آئے تو 63 اونٹ اپنے دستے مبارک سے نہر کیے، باقی 37 حضرت علی کو دیے جو انہوں نے نہر کیے اور ان کو اپنی قربانی میں شریک کیا. مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث سے 2 باتیں معلوم ہوئیں. نمبر 1، 2 آدمی مل کر بھی قربانی کر سکتے ہیں. نمبر 2، قربانی جتنی زیادہ سے زیادہ کوئی دے سکتا ہو، دینا چاہے تو دے سکتا ہے.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن عید میں شریک ہونے کے لیے دیہات سے بہت سارے محتاج لوگ آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے گوشت سے 3 دن تک کے لیے اس میں سے رکھ لیا جائے، باقی خیرات کر دو تاکہ محتاجوں کو بھی کھانے کو گوشت مل جائے۔ بعد میں لوگوں نے عرض کیا کہ ہم اپنی قربانیوں کی کھالوں سے مشقیں بناتے ہیں اور ان میں چربی پگھلاتے تھے۔ آپ نے پوچھا تو اب کیا ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا آپ نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو تمہیں ان محتاجوں کی وجہ سے منع کیا تھا جو اس وقت اس موقع پر آ گئے تھے، اب تم کھاؤ بھی، صدقہ بھی کرو اور رکھ بھی سکتے ہو۔ مسلم کی حدیث ہے یہ۔ زیاد بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر کو دیکھا، وہ ایک شخص کے پاس آئے جس نے نہر کرنے کے لیے اپنا اونٹ بٹھایا ہوا تھا اور بٹھا کر نہر کر رہا تھا۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اس اونٹ کو کھڑا کر اور پاؤں باندھ دے، ایک پیر باندھ دے، ایک پاؤں باندھ دے اور 2 پیروں پر 3 پیروں پر اس کو کھڑا کر۔ اس اونٹ کو کھڑا کر اور پاؤں باندھ دے، پھر نہر کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی ایک پیر کو باندھ دیا جائے اور اس کو ایک پیر پر کھڑا کر دیا جائے، پھر اس کو اس کے بیچ میں جو سینے کے اور حلق کے درمیان جگہ ہے وہاں چھرا مارا جائے۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھ کر نکلے تو آپ نے ہمیں حکم دیا کہ اونٹ اور گائے کی قربانی میں 7 آدمی شریک ہو جائے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ قربانی کے جانور پر سوار ہونا تعظیم کے منافی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو قربانی کا اونٹ ہانک رہا تھا اور خود پیدل چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اس پر سوار ہو جا۔ وہ کہنے لگا یہ قربانی کا جانور ہے۔ آپ نے دوبارہ فرمایا اس پر سوار ہو جا۔ وہ پھر کہنے لگا یہ قربانی کا جانور ہے۔ آپ نے تیسری بار اسے فرمایا ارے کمبخت اس پر سوار ہو جا۔ بخاری۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت قربانی کے جانور پر سوار ہونا شاعر اللہ کی تعظیم کے منافی نہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کو دیکھا جو اپنے دونوں بیٹوں کا سہارا لیے چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اسے کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا اس نے پیدل کعبے کو جانے کی منت مانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اس بات کی حاجت نہیں کہ وہ اپنے آپ کو تکلیف دے، اور اسے حکم دیا کہ وہ سواری پر سوار ہو جائے۔ بخاری۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پیدل سفر حج کار ثواب نہیں، پیدل سفر کر کے حج کرنا کار ثواب نہیں ہے بلکہ مکروہ کام ہے، اور اگر کسی نے ایسی نیت کی بھی ہو تو اسے پورا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس نے منت مانی ہے کہ میں پیدل کروں گا اور وہ نہیں کر سک رہا اور پھر چاہتا ہے، اگر کر بھی سک رہا ہے لیکن پھر بھی چاہتا ہے کہ میں سواری پر سوار ہو جاؤں تو اس کو ایسی نیت پوری نہیں کرنی چاہیے اور سوار ہو کر حج کر لینا چاہیے۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مزدلفہ سے مینا میں آئے تو پہلے جمرہ عقبہ پر گئے اور کنکریاں ماری یعنی بڑے شیطان، پھر اپنے قیام گاہ پر تشریف لائے، پھر آپ نے قربانی کی، پھر حجام سے سر مڑنے کو کہا، پہلے دائنی طرف سے پھر بائیں طرف سے، پھر وہ بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دے دیے۔ مسلم۔ یوم النحر کے کاموں کی ازرو سنت ترتیب یہ ہے، یعنی یوم النحر کہتے ہیں جو حج کر رہا ہے اس 10 تاریخ کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ یوم النحر کے جو حج کر رہا ہے ان کے کاموں کی سنت سے ترتیب یہ ہے کہ جب وہ مزدلفہ سے واپس آئے تو پہلے رمی کریں، یعنی ایک شیطان کو، بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں۔ کتنی کنکریاں؟ 7 کنکریاں۔ دوسرا بعد میں قربانی کریں، یعنی اب آ گئے اپنی جگہ میں، اپنے خیمے میں تو قربانی کریں۔ تیسرا حجامت اور احرام کھول دیں، حجامت کروائیں اور پھر احرام کھول دیں۔ طواف افادہ یا طواف زیارہ، تاہم ان کاموں میں تقدیم و تاخیر ہو جائے تو کچھ حرج نہیں۔ ترتیب اس طرح سے ہے، پہلے رمی کریں یعنی کنکریاں ماریں، پھر قربانی دیں اور پھر حجامت کروائیں اور احرام کھول دیں۔ اگر اس میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو
کوئی بات نہیں، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں نے رمی سے پہلے طواف زیارہ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ اور ایک شخص نے کہا میں نے شام ہو جانے کے بعد رمی کی، یعنی شام ہو جانے کے بعد کنکریاں ماری، آپ نے فرمایا کچھ حرج نہیں۔ ایک نے کہا میں نے قربانی سے پہلے سر منڈوا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ حرج نہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یا اللہ سر منڈوانے والوں کو بخش دے۔ لوگوں نے عرض کیا اور بال کترانے والوں کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا یا اللہ بال منڈوانے والوں کو بخش دے۔ لوگوں نے پھر کہا اور بال کترانے والوں کو؟ غرض آپ نے 3 بار سر منڈوانے والوں کے لیے بخشش کی طلب فرمائی، دعا فرمائی، اور چوتھی بار فرمایا اور بال کترانے والوں کو بھی بخش دے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ قربانی کرنے تک نہ حجامت بنوائے اور نہ ناخن کاٹے، چاند نکلنے سے پہلے حجامت بنوا لیں اور ناخن بھی کاٹ لیں۔ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا اور 10ویں تاریخ کو ہی طواف زیارہ کیا۔ پھر ام المومنین حضرت حفصہ کو حیض آ گیا، حضرت صفیہ کو حیض آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صحبت کرنا چاہیے، حضرت صفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، آپ سے صحبت کرنا چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو حائضہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا اس نے ہمیں یہاں روک دیا۔ لوگوں نے کہا وہ 10ویں تاریخ کو طواف زیارہ کر چکی ہیں، یعنی 10 تاریخ کو انہوں نے طواف زیارہ، یعنی مینا سے آن کر انہوں نے طواف زیارہ جو طواف واجب ہے اور حج کے واجبوں میں سے واجب کرنا ضروری ہے وہ کر چکی ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر کیا ہے، چلو اب نکلتے ہیں۔ بخاری۔ اس حدیث سے طواف زیارہ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ جب تک حاجی طواف زیارہ نہیں کر لے اس کا حج مکمل نہیں ہوتا، نہ وہ مکہ سے رخصت ہو سکتا ہے۔